أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بالآخر تم نے ہویا اور سفر کو ان کے سابقہ عہدوں پر بحال کر ہی دیا. پیشکار اعلیٰ کے عہدے کے ہوتے ہوئے میں اپنے سابقہ امور یعنی کتاب خوانی اور سفرداری کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا. اگر اجازت ہو تو روزمرہ امور کی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ہم نے تمہیں اپنا پیشکار اعلیٰ منتخب کیا ہے تاکہ قصر کے جملہ امور مسائل کی طرف سے آسودہ خاطر ہو جائیں. تمہیں گزارشات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے. خدا کرے کہ میں آپ کے اس یقین و اعتماد پر پورا اتروں. تم اہلیت رکھتے ہو. اگر نہ رکھتے ہوتے تو اس مقام تک نہ پہنچتے. تنگی کو اگر سرپردگاہ دی جاتی ہے تو محض اس لیے کہ وہ گرہ کشائی کرتی ہے. یوزارسی اہل قصر کے لیے مشکل کشا بھی ہے اور قابل اعتماد بھی. تعجب ہے. زلیخا اپنے اس خاندانی غرور کے باعث عموماً کسی کی ستائش نہیں کرتی کیونکہ وہ خود جو ہمیشہ دوسروں کی توجہ کا مرکز رہی ہیں. یقیناً تم نے زلیخا کی حص ستائش کو بھڑکا کر تمام ساکنان قصر کے حص ستائش کو بھڑکا دیا ہے. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یوزار چیف اس وقت تمام اہل قصر کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. میں خود کو ان لطف و عنایات کے قابل نہیں سمجھتا.
اور اگر کوئی کام میرے ہاتھوں انجام پایا ہے تو وہ میرا فرض تھا. اگر عالی جناب پوتیفار اجازت فرمائیں تو میں ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا. قصر میں تمہیں آمد و رفت کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں. جب اور جہاں چاہو جس وقت چاہو آ جا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں. شکر گزار ہوں. کوئی بات ہو گئی ہے؟ یوزارسیف پہلے تو ہمارے ساتھ بڑی اپنائیت سے ملا کرتا تھا، لیکن اب میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی ہوں کہ وہ نظریں چرانے لگا ہے. مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ محض یوزارسیف کی شرم و حیا کے باعث ہے. وہ اب بچہ نہیں رہا. وہ خوبرو حسیناؤں کے چہروں پر نظر ڈالنے کو بے ادبی اور بے حیائی شمار کرتا ہے. میں اس کے رویے کو اپنی توہین شمار کرتی ہوں. شاید اس سے اس بات کا خوف ہو کہ زلیخا کی ان حسین آنکھوں میں دیکھنے سے کہیں وہ اس کے عشق میں گرفتار نہ ہو جائے. آپ تو ہمیشہ ہر بات کو مذاق میں ٹال دیتے ہیں. میں نے تو حقیقت بیان کی ہے. حسیناؤں کی تیرے نگاہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. زلیخا اور یوزارسیف کا رویہ غیر معمولی تھا. کچھ ایسا ضرور ہے جس کا مجھے علم نہیں. رات ہو چکی ہے اور میں بہت تھکی ہوئی ہوں، لہذا آرام کرنا چاہتی ہوں. کوئی مخل نہ ہو. آپ استراحت فرمائیے، میں یہاں ہوں بانو. تم بھی جا سکتی ہو، اس کی ضرورت نہیں. خدا بندہ، میں خود کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. میں کمزور و ناتواں ہوں اور وسوسے ڈالنے والے شیطان کے فتنوں کے مقابل سوائے تیری کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتا. امور کی انجام دہی میں میری تمام تر توضیفات اور لوگوں کے دلوں کا میری طرف مائل ہونا، یہ سب تیری جانب سے ہیں. میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میرے حال پر مت چھوڑ دینا. پروردگارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وسیع پھیلائے ہوئے جال کے تانے بانے میں الجھ کر رہ جاؤں اور ایسے میں میرا کوئی مددگار بھی نہ ہو.
چھوڑ دیتی۔ معذرت چاہتی ہوں بانو، مجھے معاف کر دیجیے، میں مجبور تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، کہا تھا کہ وہ کافر ہے۔ ہمیں کاہن اعظم آنکھ ماہو اور جناب پوتیفار کو یہاں بلا کر دکھانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت کو نزدیک سے دیکھ لیں۔ اگر یوسف کے ایمان سے متعلق ایک لفظ بھی مجھ سے نکالا یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود آپ کی جان لے لوں گی۔ مجھے اس کے ایمان سے کوئی سروکار نہیں۔ سنا تم نے؟ لیکن بانو، میں تو آپ کے لیے فکر مند ہوں، وہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ میری خاتمہ ہیں، تو پھر آپ کو میرا مطیع ہونا چاہیے، اور اگر اپنی ہی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے تو ابھی بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے۔ بہتر۔ میں یوسف کے حوالے سے کچھ نہ دیکھا نہ سنا۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ راز راز ہی رہے گا۔ مشورہ دینا چاہتی ہوں، سنیں گے؟ آپ بھی یوسف کی طرح خود اپنے خداؤں سے رجوع کیوں نہیں کرتی؟ کیوں آمون بزرگ سے اس کا کوئی حل طلب نہیں کرتی؟ درود بربانو حضور، اتنی رات گئے کیسے آنا ہوا؟ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اے آمون بزرگ، اگر میں یوزاشیف کو حاصل کر لوں تو بیش قیمت ہدیے اور نذرانے آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گی۔ میرا تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میری مدد فرما۔ میں اسے چاہتی ہوں، وہ میری ملکیت ہے، میرا زر خرید غلام ہے۔ کچھ ایسا کر کے وہ میرے حکم کا تابع ہو جائے۔ کیا ہوا بانو حضور؟ یہ وقت آمون کے آرام کا ہے، اتنی رات گئے۔ ان کے آرام میں کسی طرح بھی مخل ہونا مناسب نہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اگر آپ کی دعا سے میری حاجت روا ہو گئی تو میں آپ کی اور آمون کی خدمت میں قیمتی نذرانے پیش کروں گی۔ مگر یہ دعا تو آمون سے صبح بھی کی جا سکتی ہے۔ میں آمون کو امانتاً لیے جا رہی ہوں، میں آج رات اس سے راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں۔
मालूम नहीं क्यों आमून मेरी मदद नहीं करता। क्या मैं उसके माबद की देवी नहीं हूँ? मानो हुजूर, अगर आमून की करम नवाजी ना होती तो आप इतनी इज्जत और इकराम की हामिल ना होती। ये आमून ही है जिसने आपको तमाम जनाने मिस्र पर बरतरी और तमाम साकनाने कसर पर सरवरी अता की है। कैसी फजूल बातें कर रही हो? कौन सी बर्तरी, कैसी सरवरी? इसने तो मुझे एक जर खरीद गुलाम के सामने इतना हकीर कर दिया है जैसे कोई कोढ़ी या जजामी हूँ कि जिस पर एक नजर डालना भी गवारा नहीं। जनाने मिस्र और साकिनाने कसर पर बरतरी और सरवरी, मुझे तो बस उस इब्रानी गुलाम पर सरवरी अता कर दे, मेरे लिए यही काफी है। ताज्जुब है, आप क्यों खुद को इस कदर बेबस और लाचार जाहिर कर रही हैं? आप इस कसर के बानों और यूजार सिर्फ के मालिक व मुख्तार हैं। एक मालिक अपने गुलाम के बारे में हर तरह का फैसला लेने का इख्तियार रखता है। बजाय मोहब्बत की भीख मांगने के आप अपने इख्तियार और इख्तियार को क्यों बरूए कार नहीं लाती? वाकई गुलाम की मोहब्बत मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैं उसकी मुतमन्नी हूँ जो बेशक मेरे अपने दायरे इख्तियार में है और उसमें हुक्म उदूली की जरूरत भी नहीं। ए आमून बुजुर्ग, उस इब्रानी गुलाम के उसूल में मेरी मदद फरमा। अगर तू मुझ पर यह कर्म करके मुझे यूजारसीफ तक पहुंचा दे तो मैं सैकड़ों सीखे माबद आमून की खिदमत में बतौर नजराना पेश करूंगी। इस कमरे को बेहतरीन तर्ज पर मुज़य्यन करके मुझे खबर करो। सितीना, फूफीजाद सितीना, सितीना, कैसिन की आवाज आपके आराम में खलल पैदा कर रही है बानो हुजूर। नहीं, यहाँ से गुजर रही थी कि कैसिन की रोने की आवाज आई। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? मालूम नहीं, पेट भी भरा हुआ है और लिबास भी खुश्क है, फिर भी मालूम नहीं क्यों इस कदर रो रहा है। अजीब बात है, चंद रोज पहले ही जनाब युजासिफ ने कैसिन के सर पर अपना हाथ फेरा तो वो एकदम चुप होकर हंसने लगा। युजासिफ का दस्ते मसीहाई सभी के लिए आराम बख्श है। आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? शायद किसीन की तरह मेरी नींद भी उड़ गई है। युजारसीफ को यहाँ बुलाओ और जब वो आ जाए तो सातों दरवाजों को बंद कर देना। तामोर, त्यामिनी और दीगर गुलामों कनीजों को भी यहाँ से दूर हटा दो।
بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ آپ چلیے، میں آتا ہوں۔ میں 7 دروازے والی راہداری کے پاس آپ کی منتظر کھڑی ہوں۔ خدایا، مجھے تنہا مت چھوڑنا، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اب کیا ہوا اسے ستینا؟ کیسن کیوں رو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں یہ چپ ہی نہیں ہو رہا۔ شاید یہ آپ کی دست نوازش کا منتظر ہے۔ کیا ہوا؟ یہ آج چپ کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس کے رونے اور بے چینی کی وجہ کچھ اور ہی ہے، یا شاید اس کی پاک و لطیف روح کسی ناگوار واقعے کی خبر دے رہی ہے۔ کیا کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے؟ کیا کیسن اسی واقعے کی وجہ سے بے چین ہے؟ یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو، یہ زلیخا اور پوتیفار کے نہایت ہی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مختص ہے۔ اس کمرے تک آنے کے لیے ان 7 دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے۔ ان 7 دروازوں پر مضبوط قفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازے مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت کی مجال نہیں۔ ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخا کے پاس ہوتی ہے۔ بانو زلیخا کا حکم ہے۔ درود بر بانو زلیخا۔ تم جانتے ہو نا کہ تم میرے غلام ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ بھی جانتے ہو کہ غلام کو چاہیے اپنے مالک کی اطاعت کرے۔ کیا اب تک اطاعت میں کوئی کمی دیکھی ہے آپ نے؟ آج بھی تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ میرے لائق اگر کوئی خدمت ہے تو میں حاضر ہوں۔
मैंने खुद को तुम्हारे लिए आमादा किया है। खुदा की पनाह मांगता हूं, आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? खयानत? मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी अताअत करूंगा, लेकिन अताअत और खयानत में बड़ा फर्क है। आखिर आप क्या चाहती हैं? मैं तुमसे तुम्हें चाहती हूँ। आपके शौहर सारा साल मुझसे मोहब्बत से पेश आए और मुझे बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया। अब मैं उन्हीं के साथ खयानत करूं? तुमसे मोहब्बत से पेश आने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपका और आपके शौहर का ममनून और मशकूर हूं, लेकिन क्या आप मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बतों का सिला गुनाह और खयानत की सूरत में दूं? तुम मेरे एहसानमंद हो और तुम्हें मेरी मोहब्बतों का सिला देना होगा, और बहैसियत गुलाम के तुम मजबूर हो मेरी अताअत करो। जिसने आपको मुझ पर मेहरबान किया वो मेरा खालिक है, और मैं आपसे कहीं ज्यादा और आपसे बहुत पहले उसके लुत्फ और करम और इनायत का एहसानमंद हूँ। मैंने खुद को इज्जत की बुलंदी से जिल्लत की पस्ती में गिरा डाला सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और अब मैं दस्तबरदार होने वाली नहीं। मैं अपने इस्मत और नजाबत के गौहर को इन आर्जी ऐश और इशरत से नहीं बदलूंगा। मेरे और तुम्हारे सिवा इस रात से कोई बाखबर नहीं होगा। और खुदा की निगाहों से खुद को कैसे छुपाएंगे? अच्छा, तो तुम्हें खुदाओं से खौफजदा हो, मुझे भी उससे हया है। इसमें कौन सी मुश्किल है? मैं तुम्हारी निगाहों की ताब नहीं ला सकती। मुझे माफ कर देना अमूल्य बुजुर्ग। आप वो हमारे गुनाह का शाहिद नहीं है। मुझे खौफ उस खुदा का है जो हाजिर नाजिर और कादिर है। इस धाती मुजस्समे का खौफ हिमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तुम मुझे अहमक और नादान कह रहे हो? तुम जैसे सैकड़ों को तो मैं अपनी ठोकर पे रखती हूँ। तुम तो मेरे घोड़ों की गलाजत तक साफ करने के काबिल नहीं, और आमून बुजुर्ग की अताअत को हिमाकत की अलामत समझते हो? मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ और तुम मजबूर हो कि मेरी अताअत करो, वरना मैं तुम्हें यही दफन कर दूंगी। कुछ भी हो, मैं आपके हुक्म की अताअत वहीं तक करूंगा जहां तक हुक्म खुदा पामाल न हो। बस। आप जैसों से निपटने के लिए तंबीह और मुकाबला ही बेहतरीन राह हल है। सख्त सजा ही असीज़ शहवत को ख्वाब गफलत से बेदार करती है। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से है। हमने तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ा है। जुलेखा जैसों से तंबीह और मुकाबले से इज्तनाब करो, क्योंकि अगले ही चंद लम्हों बाद वो कहेगी कि क्योंकि यूसुफ ने देखा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो जबरदस्ती पर उतर आए, और उस वक्त तुम जुर्म के मुर्तकब करार पाओगे। उस शैतानी अमाजगाह से दरवाजे की तरफ भागो। ऐ नबी खुदा, ये पैगाम खुदावंद यकता की जानिब से। दरवाजे की जानिब भागो। भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम अताअत करने पर मजबूर हो।
خیال ہے یہاں بہت کچھ ایسا ہے جو وضاحت طلب ہے. سن رہا ہوں. کیا کوئی کچھ بتائے گا؟ واہ ہو ہم پر، ہماری محبتوں کا یہ صلہ ہے. دیکھ رہے ہو آپ کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے. جو آپ کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے. لیکن یہ بانو زلیخا تھی جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں. میں نے خود دیکھا کہ یوسف غلط ارادے سے بانو زلیخا کے کمرے میں داخل ہوا. علی جناب، میں جانتا ہوں کوئی بھی دلیل لے آؤں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں تو بات آپ کے ناموس کے تحفظ کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. کسی اور میں بھی بانو زلیخا کے خلاف شہادت دینے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے ان کے غصے کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں. میرے غصے کو مزید ہوا مت دو. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ ہے تو بتاؤ تاکہ معلوم ہو کہ گنہگار کون ہے. میرے پاس نہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی خادمہ میرے حق میں شہادت دے گی. پھر تم مجرم ہو اور سزا کے مستحق ہو. مجھ پر پہلے ہی اطاعت نہ کرنے کا الزام ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی. انہوں نے خود مجھے طلب کیا اور مجھے اپنی جانب مائل کرنا چاہا. میرے پاس سوائے اپنے خدا کی کوئی گواہ نہیں. تم زلیخا کے کمرے میں داخل ہوئے، قاری ماما گواہ ہے. سب جانتے ہیں کہ بانو قصوروار ہے، مگر کسی نے بھی گواہ دینے کی جرات نہیں ہے. اپنے گواہ سے کہو کہ یہاں حاضر ہو کر شہادت دے. اس وقت تو میرا خدا ہی میرا شاہد ہے، اور اگر وہ مجھے تنہا چھوڑ دے تو سخت ترین آزمائش میری منتظر ہوگی. آپ اس غلام کی باتوں پر یقین تو نہیں کرو گے نا؟ اگر تم اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے تو ابھی اسی لمحے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. عالی جناب، میں نے دیکھا کہ یوزار صرف قصر کی راہداری سے آئے اور کیسن وہی بچہ ہے جس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور اسے بہلایا اور پھر اس راہداری میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا. میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھا. جب چلائی اور مدد کو پکارا تو یہ بھاگ کھڑا ہوا. رودامون کو یہاں بلاؤ. یوزار سیف کو ابھی اور اسی وقت سزا ملنی چاہیے. رہنے دو نا مجھے، چھوڑو مجھے. میرا شاہد ہے. کہاں ہے تمہارا گواہ؟ کون ہے؟ ابھی اور اسی وقت اسے حاضر کرو. جی جناب، میں ایسا گواہ حاضر خدمت کروں گا جو نہ مجھے پہچانتا ہے، جو میری حمایت کرے، اور نہ ہی بانوکوں کی دشمنی کرے. وہ طوطے کی طرف فر فر بولے گا اور یہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف میں بولا ہے. اور دوسری یہ رشتہ دار بھی بانو زلیخا کا ہے. یقیناً اس کی شہادت بانو کے حق میں ہونی چاہیے. بتاؤ کون ہے وہ؟ اس سے پہلے کہ سزا پاؤ اسے حاضر کرو. میرا گواہ وہ بچہ ہے جس کے رونے کی آواز آپ سن رہے ہیں. کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میری ان تمام تر خدمات کی خاطر جو میں آپ کی خاطر بجا لایا ہوں، کہ اس بچے کو یہاں بلوائیے. ایک نوزائیدہ بچہ گواہی دے گا؟ وہ چھوٹا بچہ؟ اس میں کوئی قباحت نہیں، کہیں کے لے کر آئے.
درود بر علی جناب پوتیفار۔ یہ رہی میری پھوپھیزا سکینہ اور یہ ہے کسی، کہو کہ گواہی دے۔ کیسین، کلام کرو، جو کچھ میرے خدا نے تمہیں سکھایا ہے بولو۔ کیسین، کلام کرو۔ حکم خالق یکتا اس کا کلام بیان کرتا ہوں۔ اگر کتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو بے گناہ اور یوسف گناہگار ہے، اور اگر اس کا کتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو بانو قصوروار اور یوسف بے گناہ ہے۔ تم نے کس طرح بات کی میرے بچے؟ تم اپنے آنسوؤں سے مجھے فریب دینا چاہتی تھی؟ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اور تمہارا مکر بڑا مکر ہے۔ میں نے تم پر جو تہمت لگائی اس کی بابت معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ تم مجھے اور زلیخا کو معاف کر دو گے اور اس معاذے کو ہمیشہ کے لیے اسی راز میں رکھو گے۔ کسی اور کو بھی اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس واقعے کو بیان کیا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اب جاؤ۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا تھا وہاں؟ ایک بچہ کسین، ستینہ کا بیٹا، وہ بول اٹھا اور تمام واقعہ کھول کر رکھ دیا۔ کیا ایک نوزائیدہ بچہ بول سکتا ہے؟ لیکن وہ بولنے لگا۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ بس مجھے بھی نہیں معلوم۔ یوزاسیف نے اسے کہا اور وہ بات کرنے لگا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ بچے نے کہا کہ میں بحکم خداوند یکتا کلام کر رہا ہوں۔ یہ تو جادو ہے۔ اگر اس میں حقیقت بھی ہو تب بھی یہ جادو سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یوزاسیف نے نہ صرف ساقینین قصر پر بلکہ اس بچے پر بھی جادو کر دیا۔ کسی کو میرے خلاف شہادت دینے کی جرت نہ تھی سوائے اس بچے کے۔ یہ تو جادوگری ہے۔ یہ زار صرف ایک جادوگر ہے اور اس کو سزا۔ بس کرے کاری ماما۔ کیا یہ دروازے مقفل نہ تھے؟ پھر وہ کیسے بھاگا؟ حیرانی تو یہی ہے، اس نے ان دروازوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر دروازے کھلتے چلے گئے خود بخود۔ میں نے نہیں کہا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ جادوگر نہیں، میں نے اسے بچپن سے پال کر بڑا کیا۔ وہ کسی جادوگر اور ساحر کے پاس نہیں گئے۔ تو پھر یہ دروازہ، یہ بچہ، اصل میں یوزاسیف کون ہے؟
سکینہ، سیتینہ، میرے لائق کوئی حکم ہے علی جناب؟ تم نے کیسے بات کی؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آنا ہوا تھا؟ میں منفی سے بانو زلیخا سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا یہ واقعہ پیش آ جائے گا، وگرنہ ہرگز نہ آتی۔ تم اپنی ماموزاد زلیخا سے ملنے آئی ہو، اس میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا مشکور ہوں۔ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو زلیخا کے فریب میں آ کر ایک شریف اور معصوم جوان کے خون سے میرے ہاتھ رنگ جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے کس طرح بات کی۔ 6 ماہ کے بچے نے گواہی دی۔ 6 ماہ کے بچے نے بات کی؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اگر یہ خبر تمام جگہ پھیل گئی تو کیا کریں گے؟ کافی عرصے سے زلیخا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ میں نے خود قصر میں دیکھا۔ جب میں نے یوزارسف سے متعلق بات کی تو زلیخا بہت ناراض ہوئی اور محفل سے اٹھ کر چلی گئی۔ پورے شہر میں اس کے تعلق سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ کہاں اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ کسی مرد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور کہاں خود کو ایک غلام کے قدموں میں گرا ڈالا۔ ہمسر آمون اور مصر کے خدائے عظیم اور معبد کی دیوی خود ایک غلام کی اسیر ہو گئی، اور وہ بھی ایک بیگانے بھیڑے چرانے والے غلام۔ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ قائن اعظم مالی جناب آخمہو کو بھی اس واقعے سے باخبر ہونا چاہیے۔ جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کی عزت و وقار اب اس واقعے پر منحصر ہے۔